حضرت خدیجہ اور نبی کریم کی ازدواجی زندگی اسلامی تاریخ میں ایک روشن اور بے مثال مثال ہے۔ آپ قریش کی معزز اور مالدار خاتون تھیں، لیکن نکاح کے بعد اپنی تمام دولت اور وسائل نبی کریم کے حوالے کر دیے تاکہ وہ اسے اسلام کی خدمت میں استعمال کر سکیں۔ شادی کے بعد دونوں کی زندگی سکون، محبت، ایثار اور اعتماد سے بھری ہوئی تھی۔ رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی حضرت خدیجہ کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی، بلکہ اپنی توجہ اور محبت صرف انہی پر مرکوز رکھی۔ یہ بات ان کی ازدواجی زندگی کے اعتماد اور گہرے تعلق کی بڑی دلیل ہے۔ حضرت خدیجہ کا سب سے نمایاں کردار اس وقت سامنے آیا جب نبوت کا آغاز ہوا۔ پہلی وحی کے بعد نبی کریم خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے آپ کو حوصلہ دیا اور فرمایا کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ الفاظ نبی کریم کے دل کو سکون دینے والے تھے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنے رشتہ دار ورقہ بن نوفل کے پاس لے جا کر مزید اطمینان فراہم کیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف ایک بیوی بلکہ ایک دانشمند اور مخلص ساتھی بھی تھیں۔ حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور یوں سب سے پہلی مومنہ اور مسلمان ہونے کا شرف حاصل کیا۔ ان کا ایمان زبانی نہیں بلکہ عملی تھا۔ انہوں نے ہر موقع پر نبی کریم کا ساتھ دیا اور اپنے مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ مکہ کے مشکل حالات، کفار کی مخالفت اور مسلمانوں پر ظلم کے دنوں میں وہ ہمیشہ نبی کریم کے ساتھ کھڑی رہیں۔ خاص طور پر شاب ابی طالب میں محصور ہونے کے 3 سالوں کے دوران، جب مسلمان بھوک اور پیاس کی شدت سے دوچار تھے، حضرت خدیجہ نے نہایت صبر و استقلال کے ساتھ یہ آزمائش برداشت کی۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ کو اللہ تعالی نے رسول اللہ کی اولاد کی ماں بننے کا شرف عطا فرمایا۔ ان کے بطن سے نبی کریم کے بیٹے قاسم اور عبداللہ پیدا ہوئے، جو بچپن ہی میں وفات پا گئے، جبکہ بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ زندہ رہیں۔ حضرت خدیجہ نے ان کی بہترین تربیت کی اور گھر کے معاملات کو سنبھالتے ہوئے نبی کریم کو دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے یکسو رہنے میں مدد دی۔ نبی کریم اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ہمیشہ ان کے ایثار اور وفاداری کو یاد رکھتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سب نے میرا انکار کیا، وہ اس وقت ایمان لائیں جب سب نے مجھے جھٹلایا، اور انہوں نے اپنا مال اس وقت خرچ کیا جب سب نے مجھے محروم کیا۔ حضرت خدیجہ کی یہ خصوصیات انہیں تمام ازواج مطہرات میں ممتاز کرتی ہیں۔ نبی کریم کی محبت کا عالم یہ تھا کہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی آپ ان کی سہیلیوں کا خیال رکھتے اور اکثر ان کا ذکر کرتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ آخرکار وہ وقت آیا جب حضرت خدیجہ نے اپنی زندگی کا اختتام فرمایا۔ یہ واقعہ اسلام کے ابتدائی دور کے مشکل ترین حالات میں پیش آیا۔ حضرت خدیجہ کی وفات نبی کریم کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھی، کیونکہ وہ نہ صرف ایک شریکی حیات بلکہ ایک سچی معاون اور دین کی پہلی مومنہ تھیں۔ رسول اللہ نے ان کی وفات کے سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ اس سال آپ پر 2 بڑے صدمے آئے، ایک حضرت ابو طالب کی وفات اور دوسرا حضرت خدیجہ کی جدائی۔ ان دونوں کے جانے سے نبی کریم کو دنیوی اور گھریلو دونوں حوالوں سے بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت خدیجہ کی زندگی ایک عورت کے لیے کامل مثال ہے۔ انہوں نے ایک کامیاب تاجر ہونے کے باوجود سادگی اور دینداری کو اپنایا، بیوی کی حیثیت سے وفاداری اور محبت کی بہترین تصویر پیش کی، ماں کی حیثیت سے اپنی اولاد کی شاندار تربیت کی اور ایک مومنہ کے طور پر اسلام کی خاطر اپنی ہر چیز قربان کر دی۔ ان کا کردار اس بات کی دلیل ہے کہ عورت اپنے ایمان، کردار اور ایثار کے ذریعے نہ صرف گھر بلکہ پوری امت کے لیے رہنمائی اور طاقت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ حضرت خدیجہ کی قربانیاں اور ان کی بے لوث محبت اسلام کی بنیادوں میں شامل ہیں۔